حسن ناصر ہیں جی، میرے یاد ہے ہم نام میاں والی سے، وہ کہتے ہیں چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت مل بیٹھ کے طے کر لیں پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب وقت آ چکا حکومت اور پی ٹی آئی کو مل کے موجودہ بحران کا خاتمہ کر دیں؟ آئیڈیل تو یہی ہے، میں نہ مانوں والی بات نہ ہو، لیکن ان کی نیتیں، مطلب یہ الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں، موٹی بات ہے۔ اور جھگڑا کس بات کا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ رائٹ فرام دا ڈے ون رولا کیا ہے اس پورے ملک میں؟ پورے ملک کو اب نارمل کر چھوڑا ہے، عوام کے اعصاب تباہ کر چھوڑے۔ ایشو کیا ہے؟ وہ کہتا ہے الیکشن، ان کے پلے کچھ نہیں، یہ بھاگ رہے ہیں۔ سو مل بھی بیٹھیں گے تو کیا ہے، لیکن بہرحال عمر اتاب بندیال صاحب عزت مآب چیف جسٹس ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے وہ تو ایک بڑے کا، ایک بزرگ کا مشورہ ہے جس میں جان ہے، لیکن آپس میں بیٹھ کے کریں گے کیا؟ بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ریزالو ہو جاتا۔ آئینی حق ہے لوگوں کا ووٹ دینے کا، ان کو دینے دو، لیکن پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس لیے بھاگ رہے ہیں۔ بات بہرحال انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کی، بالکل یہ ایک احمقانہ سی بات ہے، اس پہ درجنوں بیسیوں کیسز ہیں، کیا اس کو لاڈلوں کی طرح ریلیف دیا ہے؟ لاڈلوں کو اس طرح حکومت سے نکالا جاتا ہے؟ یہ لاڈلا پن تھا کہ وہ جو اربوں خربوں کی منی لانڈرنگ میں ملوث تھے، ان کو لا کے حکومت میں بٹھا دیا ہے، اور ان کے کیسز سارے تیزی سے وائنڈ اپ ہو رہے ہیں، جس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ لاڈلے کون ہیں؟ لاڈلے تو وہ ہیں، تو عمران کا لاڈلا پن، لاڈلوں پہ حملے ہوتے ہیں، انہیں گولیاں لگتی ہیں، یہ ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں۔ عمران تو بڑی دلیری سے فیس کر رہا ہے، اور مریم کا تو مجھے سمجھ نہیں آتی، آئی ڈونٹ نو، یعنی کمال کی ایک ڈھٹائی کہہ لیں یا آپ جرت کہہ لیں، یا تقریر لکھ کے دینے والے جو ان کو بہت جاہل ہیں، ان کو خار کراتے ہیں خام خواہ، لوگوں کی نظروں میں گرانے والی بات ہے۔ یعنی وہ بی بی جلسہ عام میں کہہ رہی ہیں کہ فرنٹ سے جو لیڈ کرتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے فلانا، اور وہ جی وہ چوہا ہے، دبک دبک کے بیٹھا ہے۔ وہ بھائی وہ تو یہاں ہے، یا لاہور ہوتا ہے یا اسلام آباد ہوتا ہے۔ وہ کون ہے جو جدے بھاگ گیا تھا؟ وہ کون ہے جو لندن بیٹھا ہے؟ سگا بھائی وزیر اعظم ہے، اس کے باوجود جرت نہیں ہے ملک میں قدم رکھنے کی۔ تو لاڈلے چھوڑیں آپ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ، پوری اسٹیٹ کو چکر دے کے، پوری جوڈیشری کو چکر دے کے ایک بندہ نکل جاتا ہے، تو لاڈلا کون ہے؟ کبھی رونا آئے گا، کبھی ہنسی آئے گی، باقی بیٹی ہے جو مرضی کہتی رہے، لیکن یہ چھنگا منگا امام، وہ جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا اس کا امام، پھر یہ بندہ جس نے کہا تھا کہ ایسٹس بیانڈ مینس، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس بات کا امام، کبھی جدے بھاگ گیا، کبھی وہ کدھر کیا کہتے اس کو، لندن بھاگ گیا، مطلب یہ۔ لیکن بہرحال جیسا امام ہے ویسے ہی اس کے پیچھے اس کے کیا کہتے ہیں، بہرحال چھوڑیں، کبھی رونا آئے گا، کبھی ہنسی آئے گی، باقی بیٹی ہے جو مرضی کہتی رہے، لیکن یہ چھنگا منگا امام، وہ جو سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا اس کا امام، پھر یہ بندہ جس نے کہا تھا کہ ایسٹس بیانڈ مینس، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس بات کا امام، کبھی جدے بھاگ گیا، کبھی وہ کدھر کیا کہتے اس کو، لندن بھاگ گیا، مطلب یہ۔ لیکن بہرحال جیسا امام ہے ویسے ہی اس کے پیچھے اس کے کیا کہتے ہیں، بہرحال چھوڑیں۔ راول پنڈی سے ہیں جی اظہر صدیق، وہ کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ حق میں آ جائے تو ٹھیک، خلاف آ جائے تو ادارہ تنقید کی زد میں آ جاتا ہے۔ آپ سیاستدانوں کے اس رویے پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں بہت بری رائے رکھتا ہوں، لیکن ہمارا کیریکٹر ہے کچھ اس طرح کا۔ ہم بنو امیہ سے لے کے بنو عباس تک اور آج تک ہم اکٹھے نہیں ہیں کسی بھی جگہ۔ ہمارے نہ اذانوں کا وقت ایک ہے، نہ عیدین پہ چاند، اس پہ ہمارا اتفاق نہیں ہوتا، نماز کی ادائیگی پہ ہمارا اتفاق نہیں ہوتا،
پاتا نہیں کس بات پہ اتفاق ہے. ہم تو ایک گلی میں ایک نہیں ہیں. سو کیسز کے معاملے میں بھی وہی رویہ ہے جو آتا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی پارٹلی عدلیہ کا اپنا بھی ایک رول ہے. اب کیسی بات ہے، اس ملک کے اہم ترین ایک بلکہ سب سے بڑے پولیٹیشین، بابا قوم محمد علی جناح کے بعد سب سے بڑے پولیٹیشین ذوالفقار علی بھٹو کو بالکل بے گناہ بے قصور معصوم آدمی کو سزائے موت دے دی گئی. اس پہ عمل درآمد بھی ہوا، اور اتنا بڑا کیس ہے، اس کو کوئی بندہ عدالت میں کوٹ نہیں کر سکتا. دھتکار دیا جاتا ہے، اتنا بڑا جھوٹ. پھر وہ جسٹس منیر صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، چیف جسٹس سے نظریہ ضرورت یہ ہو. سو یہ فیکٹرز بھی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ پورے کا پورا عالم اسلام مجھے بتا دیں. یہ تو خلافت راشدہ کے دوران بدقسمتی ہماری کہ ہم لوگ تقسیم ہو گئے ہیں، اور پھر تقسیم کا یہ عمل سنو بالنگ ہوئی، تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم. یہ جب باتیں کرتے ہیں اس طرح کی، ہم زندہ میں نے کہا تم لوگ تو بھائی، ہم لوگ تو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں. فرقہ طبقہ فلانا، اللہ معاف کرے، اتنی لعنت، ذات برادری پتہ نہیں کیا کیا گند ہے. حالانکہ حکم کیا ہے، کیا کمال ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. یہ ہمارے آقا کا حکم ہے. کسی عضو کو، میری دانت میں درد ہوگا تو پورا جسم میرا وہ جو ہے سفر کرے گا، پورا جسم. اچھا آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگی، پورا. یعنی حکم یہ ہے کہ مسلمان ایک ایسے جسم کی مانند ہیں کہ جس کا اگر ایک عضو زخمی ہو پورا جسم کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہاں ایک دوسرے کی جیبوں پہ نظر ہے. پاکستان کی معیشت کیا ہے؟ ایک دوسرے کو لوٹنے کے علاوہ. اچھا حکمران چونکہ حکمران ہوتا ہے، وہ سیاستدان، اس کے چونکہ جبڑے بڑے ہوتے ہیں زیادہ لوٹتا ہے. باقی ریڑھی والے کا جہاں بس چلتا ہے وہ کم کرتا ہے. کراچی سے منصور علی شاہ ہیں، وہ کہتے ہیں صوبائی اسمبلیاں بحال کرنی ہیں تو پہلے آئین کو ہی ختم کرنا ہوگا. وزیر اعلیٰ کے پاس اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو اختیار ہے پہلے اسے کالعدم قرار دینا ہوگا. چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کر رہا. کیا فیصلے سے پہلے اس طرح کی بیان بازی کرنا درست ہے؟ آپ فواد چودھری صاحب کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، بات سنیں. آئی ایم ناٹ اے لائر. میرا قانون میرا جو ہے وہ اس کے بارے میں میرا نالج نہ ہونے کے برابر ہے. اور جب کہ فواد چودھری ایک عمدہ اچھے وکیل ہیں، از اے کوالیفائڈ مین، ان کا اپنا چیمبر ہے. انہوں نے اگر بات کی ہے تو سوچ سمجھ کے کی ہوگی.